السلام علیکم جی، فیصل گمن ایک اور وی لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ریکویسٹ اگین یہ ہے کہ لاہور مرر کے یوٹیوب چینل کو فالو اور لائک کریں اور بیل بٹن کو جو ہے وہ کلک کر دیں۔ اچھا، آج اس وی لاگ میں تھوڑا مہنگائی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ پاکستان میں جو پچھلے کچھ عرصے سے مہنگائی کا جو فلڈ ہے وہ کن فیکٹرز پہ ہے، کن وجوہات پہ ہے، اور بین الاقوامی جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہے۔ پاکستان میں انفلیشن جو ہے اس کے انٹرنل فیکٹرز کیا ہیں اور جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ کیا ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو ہے اگر ہم ارسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، پاکستان میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، پاکستان میں جو ہے وہ جو ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ارسپیکٹیو آف اینی پارٹی، ہم جو ہے اگر اس کو دیکھیں کہ کوئی بھی جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ملک میں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹریٹجیز بناتی ہے، حکمت عملی بناتی ہے، فنانس ڈپارٹمنٹ ہو، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو، اکنامک ایڈوائزرز ہوں، کہ مطلب جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم پاکستان میں جو ہے انفلیشن کی بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ انفلیشن جو ہے وہ کسی آنے والے سال میں یا اس سے پچھلے سال میں کم ہوئی ہو۔ مطلب ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی، چیزوں کا مہنگا ہونا جو ہے، بیسک چیزوں کا مہنگا ہونا جو ہے وہ ایک نیچرل فیکٹر ہے جو کہ ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ سٹیپس لیے جاتے ہیں کہ جیسے سم ٹائمز پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی تو جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ کم کرنے کی احکامات جاری ہوئے مختلف حکومتوں میں۔ اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ بجلی کی جو قیمت ہے جو کہ جو ہے فیول ایڈجسٹمنٹ فارمولا کے تحت جو ہے وہ ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی حکومتوں نے، پرائم منسٹرز نے کچھ موقعوں کے اوپر ڈیسیجن لیے کہ لوگوں پہ برڈن نہ ڈالا جائے۔ لیکن اب 2019 دسمبر سے کہہ لیں، آپ جنوری 2020 سے کہہ لیں، جب سے یہ کرونا وائرس جو ہے وہ اس دنیا میں آیا، اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک بڑا گیپ آیا، چونکہ ریسٹرکشنز لگ گئیں، جو ہے ملکوں کے درمیان جو ہیں وہ لینڈ روٹس ہوں، بارڈرز کے درمیان ایئر ٹریفک ہو، سی پورٹس ہیں، سی جو ہے موومنٹ ہے فریٹ کی، وہ بڑی افیکٹ ہوئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ کووڈ کو روکنا تھا، اس کے پھیلاؤ کو روکنا تھا، اس سے جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ گیپ آیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا۔ دو کے جو اسینشل آئٹمز کی جو تجارت ہے وہ تو ہوتی رہی، لیکن مطلب سچویشن جو ہے وہ نارمل سے ہٹ گئی بیسیکلی پوری دنیا کی۔ اس کا امپیکٹ پاکستان جیسے ملکوں پہ بھی پڑا، آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان میں جو ہے کرونا وائرس کا جو ہے ایک اکنامک امپیکٹ تو ہے نا۔ ہاں، البتہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا نہیں آیا۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کچھ پالیسیز آئیں کہ جی ان کنسٹرکشن سیکٹر کو جو ہے جی وہ ریلیکس کر دیا جائے، اور مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ہوتی رہی، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انفلیشن جو ہے وہ گورنمنٹ سے اس طرح کنٹرول نہیں ہو پائی۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ اب پچھلے 88 ڈیز سے یوکرین کی وار چل رہی ہے، رشیا اور یوکرین جو ہے وہ آپس میں دست و گریباں ہیں، اور اس میں پورا یو ایس اور ویسٹ جو ہے وہ اس کے اندر اپنا جو ہے فوکس کیے بیٹھا ہے۔ جو ہے یورپ جو ہے وہ ڈسٹربنگ فیکٹرز سے گزر رہا ہے کہ کہیں رشیا جو ان پہ نہ چڑھ دوڑے۔ اس کی وجہ سے سچویشن جو ہے اب وہ زیادہ خراب ہو گئی۔ میں ابھی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جو آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر ود یو دس رپورٹ، کہ انڈین گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ ہیں، انڈیا ہمارا، ہم پہلے اکٹھے تھے، پھر بر صغیر پاک و ہند سے جو ہے پاکستان علیحدہ ہوتا ہے، انڈیا علیحدہ ہوتا ہے، لیکن ہم بہت کچھ چیزیں جو ہیں وہ کمپیریزن میں انڈیا کے ساتھ لے کے آتے ہیں، جس میں جیسے مثال کے طور پہ آج میں انفلیشن کے حوالے سے اگر بات کرنا چاہوں، آج کی رپورٹ ہے کہ جی کہ انڈین گورنمنٹ نے 2 کھرب روپیہ جو ہے وہ فسکل ایئر 2022-23 جو ان کا اگلے سال کا فسکل ہے،
اس کے لیے مختص کر دیے ہیں جو انفلیشن اور مہنگائی جو ہے اس وقت انڈیا میں اس کی جو ویو آئی ہے اس کو جو ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے. اس میں سے 1 کھرب روپیہ جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ جو ہے ٹیکس جو ہے وہ کاٹے گی اس پہ پیٹرول اور ڈیزل پہ, جس سے وہ جو ہے وہ ریکور کرے گی. اس وقت انڈیا میں جو ہے ہول سیل انفلیشن جو ہے وہ 17 سال کی پیک کے اوپر ہے, ہائی ہے, اور یہ پرائم منسٹر جو ہیں انڈیا کے نریندر مودی, ان کی گورنمنٹ کے لیے ایک ہیڈک بھی بنی ہوئی ہے, چونکہ آگے جو ہے کئی اسٹیٹس کے الیکشنز جو ہیں وہ آنے والے ہیں. تو انڈیا جیسے ملک کے اندر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ کتنی ہائی ہے اس وقت پوری دنیا میں ہے. تو وٹ ٹو ٹاک اباؤٹ پاکستان, جہاں ہم جو ہے عوام جو ہے وہ بلیم دیتی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو دے دی تھی پہلے, پھر اس کے بعد یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آ گئی, واٹ ایور شارٹ کٹ میتھڈ سے آئی یا ان کی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کیا, اس کے اوپر بہت بحث ہو چکی. تو اب یہ جو گورنمنٹ آئی ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ جو آئی ہے, جس میں بلاول بھٹو زرداری بھی اس وقت فارن منسٹر ہیں, ان کے آنے کے بعد تو بالکل ہی سچویشن جو ہے نا جی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی کہ پاکستان میں جو ہے وہ ڈالر 200 پلس کراس کر گیا. آپ کی گولڈ کی جو پرائس ہے وہ 1,38,000 1,39,000 جو ہے پر تولہ کے حساب سے جو ہے اس وقت آپ کی پرائس ہے. پھر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہاں پہنچ گیا. چیزوں کی مہنگائی دیکھ لیں کہ مرغی جو ہے وہ 600-700 روپے پر کے جی تک پہنچ گئی, اور گھی آج مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ گھی جو ہے وہ 500 روپیز پر کے جی کے حساب سے مل رہا ہے. شوگر کا سکینڈل آیا پیچھے کہ شوگر جو ہے وہ 100 پلس میں چلی گئی. پھر ویٹ اور فلاور کا جو ہے آٹے کا بھی ایشو بنا رہا. اب یہاں پہ تو پرابلم یہ ہے کہ روزانہ کی بیس پہ پاکستان میں چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, لیکن اس میں حکومت 100% اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. جو میں سمجھتا ہوں, جیسے اب یہ رپورٹس اگر ہم پڑھیں, جیسے انڈیا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ انڈیا میں جو ہے اس وقت جو ہے صورتحال بڑی مخدوش ہے, اور انہوں نے اپنا ایک مطلب 2 کھرب روپیہ جو کہ $26 بلین بنتے ہیں وہ انفلیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ فکس کر دیے ہیں. تو اب پاکستان میں جہاں ہمارے پاس آلریڈی ہمارا مطلب خزانہ آلموسٹ خالی ہے اور مہنگائی ہے, اس کو کنٹرول کرنا اب جو ہے ایکسٹرنل فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے کہ جو ہم بین الاقوامی انفلیشن کے ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہے. اس کے باوجود ہم پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ہم لوگ سروائیو کر رہے ہیں. مہنگائی کے باوجود جو ہے لوگ جو ہیں وہ اپنے 2 ٹائم کا کھانا جو ہے وہ ان کا پورا ہو رہا ہے, آلموسٹ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہو رہا. ہاں میں مطلب 100% نہیں کہہ سکتا, کچھ ایسے خاندان ہوں گے جن کو نہیں ملتا, لیکن یہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھکاری جو ہے وہ ایک ٹریفک سگنل کے اوپر 1000 روپے کی دیہاڑی لگا لیتا ہے, 1500 کی دیہاڑی لگا لیتا ہے. تو اس سے تو نہیں لگتا کہ یہاں پاکستان میں کوئی بھوکا سوتا ہوگا. بہرحال انڈیا میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ غربت زیادہ ہے اور وہاں پہ بھوک افلاس بھی زیادہ ہے. پاکستان میں اب انفلیشن کی بات ہو رہی تھی, مہنگائی کی بات ہو رہی تھی, چیزوں کی. تو سچویشن یہ ہے کہ انڈیا میں میں بات کرنے لگا تھا امریکہ کی اور برطانیہ کی جو اسٹرانگسٹ ایور معیشتیں کہلاتی ہیں, وہاں بھی مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں. اسی طرح مڈل ایسٹ میں چلے جائیں, میرے کچھ جاننے والے امریکہ میں ہیں, برطانیہ میں ہیں, پھر اسی طرح مڈل ایسٹ میں ہیں, پھر اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں جو بہت جو ہے یعنی جن کی معیشتیں بہت اسٹرانگ ہیں, ویلفیئر ان کی لوگوں کی ویلفیئر کے حوالے سے وہ بہت زیادہ سٹیپس لیتے ہیں. تو وہاں بھی مہنگائی فیل ہو رہی ہے اس وقت لوگوں کو, اور چیزوں کے ریٹس بڑھ گئے ہیں, مطلب ڈبل ہو گئے ہیں آلموسٹ. فار ایگزامپل اگر آپ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی بات کریں تو وہاں چیزیں ڈبل ہو گئی ہیں. اسی طرح جو ہے میرے کچھ جاننے والے جو بیٹھے ہیں باہر یو کے میں بیٹھے ہیں یا ڈنمارک میں بیٹھے ہیں, وہ انرجی کا رونا رو رہے ہیں کہ یہ جو گیس سپلائی اور فیول سپلائی کٹس لگے ہیں رشیا کی طرف سے, ڈیفینیٹلی ان پہ سینکشنز لگی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس اور ویسٹ کی طرف سے, اس کی وجہ سے وہاں پہ ایک اس کا مہنگائی کا طوفان آیا ہے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں چیزیں کیوں مہنگی ہو رہی ہیں, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ کیوں ہے. ہم جو ہے اگر ہم بات کریں کہ پیٹرول
بہت مہنگا ہو گیا ہے. ابھی پیچھے شہباز شریف نے اس کو آگے نہیں جانے دیا, لیکن IMF کا پریشر بھی ہے کہ اس پہ سبسڈیز کم کریں اور پیٹرول کی پرائس بڑھائیں, اس کی انرجی کی پرائس بڑھائیں. تو وہ اب جو بھی ان کے مذاکرات چل رہے ہیں کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہیں اس طرف جائیں گے, لیکن ایونچولی اس کا جو ہے وہ وزن جو ہے, پریشر جو ہے, وہ بوجھ جو ہے وہ عوام پہ پڑے گا. تو عوام جو ہے, جو مجھے نظر آ رہا ہے, جو میں یہ رپورٹس جو ہے اسٹڈی کر رہا ہوں, جیسے میں نے انڈیا کی رپورٹ کے جو ہے آپ کے سامنے پیش کی, اسی طرح پوری دنیا میں مختلف ممالک کے اندر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی صورتحال ایسی ہی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ انفلیشن جو ہے, مہنگائی جو ہے, یہ پاکستان میں کنٹرول کی جا سکے گی آنے والے چند ماہ میں. وہ گورنمنٹ جو ہے جو بھی آئے گی, اب اگر الیکشنز کی طرف سچویشن جاتی ہے اور گورنمنٹ نئی بنتی ہے تو اس گورنمنٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج ہوگا کہ ہم یہ انفلیشن جو ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں, چونکہ انٹرنیشنل انفلیشنری پریشرز ہیں, مطلب اس کے پریشرز ہیں, مطلب وہ بھی اس گورنمنٹ نے دیکھ کے چلنے ہیں. پھر جو ہے ہمارے ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اچھی جا رہی تھی پیچھے, لیکن اس میں اس مہینے اپریل میں کمی آئی ہے. چائنا سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم آئی ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم آئی ہے. پھر ہماری مینوفیکچرنگ جو ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کیا چیلنجز ہیں. آگے بجٹ بھی آ رہا ہے 10 جون کو, اس میں دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا نئی پالیسیز لے کے آتی ہے, یا جو اکنامک سچویشن ہے ہماری اس وقت وہ پولیٹیکل سچویشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس میں جو ہے اس کے چیلنجز کو کیسے میٹ کرتی ہے. انفلیشن جو ہے, مہنگائی جو ہے, اس کو کم کرنے کے لیے, چیزوں کی پرائسز کو کم کرنے کے لیے کیا جو ہے اقدامات کیے جاتے ہیں. لیکن یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے لیے. پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ ہے, یہ سٹنگ گورنمنٹ ہے اس وقت کی یا جو آگے گورنمنٹ آتی ہے, تو اس میں دیکھنا پڑے گا. اس میں اب جو میں ایز اے جرنلسٹ جو ہے سجیسشن اپنی دینا چاہوں گا کہ اکنامک مینیجرز جو ہیں وہ پاکستان سے اکٹھے کیے جائیں, اکنامک ایکسپرٹس اکٹھے کیے جائیں, اس میں انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ بٹھائے جائیں, اور جو ہے ٹیکس جو مشینری ہے وہ بیٹھے اس کے اندر, اور یہ مل کے پالیسیز, کوئی ایسی پالیسیز بنائیں جس سے جو ہے چیزوں کو وقتی طور پہ ٹھیک کرنے کی طرف جایا جا سکے. اور خاص طور پہ انفلیشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اس کے لیے جو ہے مطلب کیا پالیسیز بنائی جا سکتی ہیں, اس کے لیے ہمیں سنسیئر ہو کے بیٹھنا پڑے گا, اور گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے یہ لوگ جو ہیں وہ اسٹریٹجیز بنائیں اور ان پہ امپلیمنٹ کریں. ادروائز جو ہے یہ مہنگائی کا جو فلڈ ہے یہ آنے والے مہینوں میں جو ہے بہت زیادہ آئے گا, شدت سے آئے گا, اور عوام کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. تھینک یو جی, اللہ حافظ.